السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، کیا حال ہے؟ یقیناً مزاج بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ موجودہ آفت سے آپ کو اپنی امان میں رکھے، صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی آپ کو یا آپ کے اہل خانہ کا نہ ہو۔ دعاؤں میں اپنے اساتذہ کو، اپنے ادارے کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، خاص کر محمد عبدال سمد آزاد جو کو خاص کر دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ عزیز طلبہ، اب ہم سوال پڑھیں گے سپریم کورٹ کے اختیارات کے حوالے سے۔ یہ ہمارے گزشتہ لیکچر جو ہم نے اس سے پہلے پڑھا وفاقی انتظامیہ کے اہم ترین عہدے دار کے حوالے سے، اسی سوال کا ایک یہ دوسرا حصہ آگے ہم پڑھیں گے، سپریم کورٹ کے اختیارات۔ یہ علیحدہ سے ایک تفصیلی سوال کے طور پہ پوچھ لیا جاتا ہے، لیکن آتا نہیں ہے، بہت کم، کیونکہ یہ لکھنے میں بہت اختصار کے ساتھ ہے۔ اگر آ جائے تو مختصر سوال ہونے کی حیثیت سے بچوں کو نمبر اچھے مل جاتے ہیں۔ سپریم کورٹ کیا ہے؟ وفاق کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ ہے، سب سے بڑی عدالت، جس کا صدر دفتر اسلام آباد میں ہے۔ اس کی برانچیں لاہور، کراچی، کوئٹہ، پشاور میں ہے۔ میں آپ کو یہاں پر بتائیے، ایم سی کیوز ہے کہ وفاق کی سب سے بڑی عدالت کون سی ہے؟ سپریم کورٹ۔ صدر دفتر کہاں ہے؟ اسلام آباد میں۔ اس کی برانچز کہاں پر ہیں؟ لاہور، کراچی، کوئٹہ، پشاور۔ شارٹ کویسچن۔ سپریم کورٹ چیف جسٹس اور دیگر ججوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اب سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد پارلیمنٹ متعین کرتی ہے، ایک بات، اور چیف جسٹس کا انتخاب کہ سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے اس کا انتخاب صدر پاکستان خود کرتے ہیں، اور دیگر ججوں کی جو سپریم کورٹ کے بینچ میں 6 رکنی بینچ ہوتا ہے، 7 رکنی بینچ، جو سپریم کورٹ کے بینچ کے ججز ہیں ان کی تعداد چیف جسٹس کے مشورے سے صدر پاکستان متعین کرتا ہے۔ عزیز طلبہ، سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس یا دیگر جج ہوتے ہیں وہ 65 سال تک 65 ایئرز تک اپنے عہدے پر برقرار رکھتے ہیں، یعنی کہ 65 سال کی عمر تک اپنے عہدے پر برقرار رہتے ہیں۔ یہاں پر میں نے اس کا بھی ایم سی کیوز کے طور پہ لکھ دیا۔ آئیے سپریم کورٹ کے اختیارات کے حوالے سے پڑھتے ہیں۔ پہلا اختیار بنیادی سماعت۔ بنیادی سماعت کیا ہے؟ وفاق اور صوبوں کے درمیان کبھی کبھی معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ وفاق اور صوبوں کے درمیان اگر کچھ معاملات بگڑ جائے تو ان کی اصلاح کے لیے جو بنیادی دونوں صوبے کی طرف سے بھی وفاق کی طرف سے بھی جو بنیادی امور ہوتے ہیں ان کی سماعت کا حق جو ہے سپریم کورٹ کے پاس ہوتا ہے، یا ایک صوبے کے دوسرے صوبے کے ساتھ اگر معاملات ہوں تو ان معاملات کے متعلق سماعت کا حق بھی سپریم کورٹ کو حاصل ہوتا ہے۔ پہلا اختیار۔ دوسرا اختیار اپیلوں کی سماعت۔ ملک کے تمام صوبوں کے تمام اہم شہروں کے جو ہائی کورٹس ہیں ان تمام کے تمام ہائی کورٹس کے فیصلوں کے خلاف اپیلوں کی سماعت کرنا بھی سپریم کورٹ کا اختیار ہوتا ہے، کیونکہ جب ہائی کورٹ جو ہے کوئی فیصلہ دے دیتا ہے، اگر مجرم کو قابل قبول نہیں ہے تو وہ اس کے اوپر سپریم کورٹ میں جا کر کے ریٹ دائر کر دیتا ہے۔ اس کے بعد مشاورتی اختیار۔ عزیز طلبہ، یہاں یہ بات یاد رکھیے، قومی اہمیت کے مسئلے پر صدر پاکستان چیف جسٹس آف پاکستان سے اپنی مرضی کا مشورہ چیف جسٹس آف پاکستان سے مشورہ لینے کے لیے اس کو بلا سکتا ہے، چیف جسٹس سے مشورہ طلب کر سکتا ہے۔ گویا صدر کو مشورہ دینے کا ایک اختیار ہوتا ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس، لیکن صدر چیف جسٹس کے مشورے پر عمل کرنے کا پابند نہیں ہوتا۔ صدر کے اوپر لازمی نہیں ہے کہ جو بات چیف جسٹس نے کہی اس کے اوپر ہو بہو عمل بھی کرے، یہ اس پر لازم نہیں ہوتا۔ اس کے بعد نگرانی کا اختیارات۔ پورے ملک کے تمام ہائی کورٹس کی نگرانی کا اختیار ہوتا ہے سپریم کورٹ کے پاس۔ نیز ہائی کورٹس کے جو چیف جسٹس ہوتے ہیں، یہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کا ہے۔ ہر شہر کے ہائی کورٹ کا ایک چیف جسٹس ہوتا ہے۔ چیف جسٹس کا جو تقرر ہے وہ صدر کرتا ہے، اور صدر کو کس جج کو ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنانا ہے اس کا مشورہ چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو عزیز طلبہ،
یہ ایک ایک لانگ سوال ہے جس میں نے شارٹ کیسز سپریم کورٹ، یہ اسلام آباد، پارلیمنٹ، صدر پاکستان 65 سال، یہ میں نے MCQs یہاں پر رکھ دیے، اور اس کے اندر جو سوالات بنتے ہیں، پہلا سوال سپریم کورٹ کا دفتر کس شہر میں ہے، ٹھیک ہے، صدر دفتر کس شہر میں ہے، سپریم کورٹ کے اختیارات لکھیں، ان میں سے آپ ان میں سے کوئی بھی 2-3 اختیارات لکھ سکتے ہیں، مشاورتی اختیار سپریم کورٹ کا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عزیز طلبہ ایک اور شارٹ کویسچن ہے کہ سپریم کورٹ کی برانچیں اور کس کس شہر میں ہے۔ یہ 4 سوالات اس سوال سے ریلیٹڈ ہیں، آپ ان کو یاد کیجئے گا، تیار کیجئے گا۔ تو پچھلے لیکچر کے ساتھ ایک سوال یہ بھی شامل ہو گیا، تو آپ اس کو نوٹ کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔